قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وعدے کے مطابق ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، وہی موضوع، وہی عنوان لے کر جو آپ کا بہت ہی عمدہ عنوان ہے، آتنکواد کا ورودھ. اس سلسلے میں ہم شیخ محترم سے استفادہ کرنے والے ہیں اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معزز مہمان شیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ کا بھی استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام کا بھی استقبال کرتا ہوں. ناظرین، ہم بلا تاخیر چلتے ہیں شیخ محترم کی طرف اور اس موضوع کی طرف جس موضوع کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں چھیڑا تھا کہ اگر اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ساری وضاحتیں ہمارے سامنے ہو چکی تھیں، تو جہاد کیا چیز ہے. شیخ محترم جہاد سے متعلق بہت ساری باتیں بتا رہے تھے. ہم شیخ کی طرف چلتے ہیں اور شیخ سے ہم یہ بات کرتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈ میں جہاد سے متعلق کچھ باتیں آپ کہہ رہے تھے، شاید کچھ باتیں رہ گئی تھی یا ادھوری تھی، اگر اس کو کچھ مکمل کر لیں تو بہتر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ لوگ جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جہاد کو جانتے نہیں ہیں، اور جہاد کی تفصیلات اگر سمجھیں گے تو ان کو یہ نظر آئے گا کہ جہاد ایک طرف کھڑا ہے، دہشت گردی ایک طرف کھڑی ہے. اور بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اگر اس کے ضوابط اور اس کے قوانین اور اس کے حدود کا خیال رکھ کر کوئی کرے تو پھر وہ نعمت ہی ثابت ہوگی. میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی. جہاد کے کئی درجے ہیں، کئی باب ہیں. اس میں سے قتال یا جو ہے تلوار کا سہارا، یہ ایک باب ہے جہاد کا. اور یہ باب بھی اسلام کا کوئی کمزور پہلو نہیں، اسلام کی اس میں شان و شوکت کا اظہار ہے. کیسے؟ میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جہاد کی دو قسمیں ہیں یا دو درجے ہیں جہاد کے. ایک درجہ ہے دفاعی جہاد، ڈیفنس، اپنے دفاع میں لڑنا، اپنے دفاع میں ہتھیار استعمال کرنا، اپنے دفاع میں طاقت کا استعمال کرنا. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے رکھا کہ یہ ساری قوموں کے پاس، سارے کلچر میں رہا ہے، سارے مذہب میں رہا ہے، اور ہر قوم میں ایسا کرنے والے لوگ، بہادر لوگ قابل عزت سمجھے جاتے ہیں. اور اس سب سے بڑھ کر یہ آپ اس کی حقیقت میں اگر دیکھیں گے تو یہ کسی کو دہشت زدہ کرنے والی بات نہیں. یہ دہشت جو ہم پہ ہو رہی ہے، ہمارے جان و مال جو خطرے میں آئے، ہم ان کی طرف سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں. دفاعی جہاد تو ٹیررزم سے یا دہشت گردی سے، آتنکواد سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا. یہ بات گزشتہ ایپیسوڈ میں واضح ہو گئی تھی. ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جہاد کی دوسری قسم جسے ہم اقدام کہتے ہیں کہ مسلمان کی طرف سے پہل ہو. میں یہاں کچھ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، آپ ان کو ذہن میں رکھیں، اور آتنکواد کی جو تعریف ہم نے کی اس کو بھی ذہن میں رکھیں. آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا یہ جہاد آتنکواد ہے کہ نہیں ہے. مسلمان ابتدا کریں تو یہ بات یاد رکھیں، ابتدا جو ہوتی ہے یا تو اس لیے ہوتی ہے کہ سامنے والے کی طرف سے حملے کا خدشہ ہے، سامنے والے کی طرف سے حملے کا خدشہ ہے تو ہم خود آگے بڑھ کر جا کے حملہ کرتے ہیں، یا وقتاً فوقتاً وہ ہم پر حملہ کرتا رہا ہے اور ہماری جان کو دشمن بنا ہوا ہے. جیسے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے جو مشرک تھے وہ مسلمانوں کو کسی بھی حیثیت سے ختم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً تیار رہتے تھے. اب یہ مسلمانوں کو درپیش مستقل خطرہ ہے، اس لیے مسلمان اقدام کرتے ہیں، مسلمان پہل کرتے ہیں، جا کر ان پر حملہ کرتے ہیں اور ان کے شر کا خاتمہ کرتے ہیں. یہ اقدام شکل کے اعتبار سے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے. یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے کہ ایک آدمی اقدام تو کر رہا ہے، لیکن کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ خون خرابہ کرنا چاہتا ہے، لوگوں کا خون بہا کر مزہ لینا چاہتا ہے؟ دفاعی کی ایک شکل ہے. یہ اصل میں جو ہے ان کے شر سے بچنے کے لیے دفاع کی ایک شکل ہے. اور جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پھر لوگوں کو اس کا بھی موقع دیتے ہیں کہ اگر ان کا وہ دشمن جس نے ان کو نقصان پہنچایا ہے، دشمن کے شر کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور وہیں اس دشمن سے جن کو نقصان پہنچا ہے ان کو سکون و اطمینان بھی ملتا ہے. جیسے کوئی آدمی اگر دہشت گردانہ کاروائی واقعی معنوں میں جو ہے کسی نے بلاسٹ کیا، ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں اور وہ مان لیتا ہے، یا پھر ایسے مقدمے میں بات کھل کر آتی ہے سچائی کے ساتھ کہ واقعی مجرم ہے.
اب اس کو قتل کیا جاتا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب اس کو قتل کیا جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو اس کے اعمال کی سزا دی جا رہی ہے، بلکہ جن کو اس نے قتل کیا ان کو تسلی ملتی ہے، ان کے رشتہ داروں کو تسلی ملتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اب یہ جو کارروائی کسی دہشت گرد کے خلاف یا کسی زوراور کے خلاف ہو رہی، کیا اس کو دہشت گردی کہیں گے؟ نہیں، یہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن اس اقدامی جہاد میں بسا اوقات لوگ بعض نازک مسئلوں کو بھول جاتے ہیں اور وہیں ان کو جو ہے دہشت گردی یا زور زبردستی کی بات آتی. پہلی بات، اقدامی جہاد اگر ہوتا ہے تو یہ اقدامی جہاد اسلامی شریعت میں انڈیویجولز کا نہیں، افراد کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اسلامی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی ایک گروہ، کوئی ایک جماعت اٹھ کر کسی قوم کے خلاف جا کر ابتداءً حملہ کرے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حکومت کا اختیار ہے. کچھ افراد یا کوئی ایک چھوٹی جماعت اپنے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں لے سکتی. یعنی حکومت چاہے گی تو ہی ہو سکتا ہے. حکومت کی سرپرستی میں ہوگا تبھی ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، امام کے نصب کردہ جھنڈے، جہاد کے لیے نصب کردہ جھنڈے کے بجائے کوئی آدمی ایرے غیرے کے لگائے ہوئے جھنڈے کے تحت لڑتا ہے اور مر جاتا ہے تو اس کی موت جہاد کی موت نہیں، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. سب سے پہلی بات، جو اقدام ہوتا ہے یہ کسی فرد یا کسی چھوٹی سی جماعت کی طرف سے ہونے والے اقدام کا نام نہیں. یہ اقدامی جہاد امیر یا حکمران ہوتا ہے وہ کرے گا، اور اس کی طرف سے ہو تبھی وہ اقدامی جہاد ہوتا ہے، تبھی وہ جہاد قرار پاتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات جو سمجھنے کی وہ یہ کہ اس اقدام کا مقصد یہ نہیں کہ تلوار کے زور پر لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جائے، یہ مقصد نہیں اسلام کا. جی. اور ان ساری باتوں سے بڑی ایک بات آپ کو میں بتاؤں، جو ہمارا مدعا ہے وہ یہ کہ کیا جہاد دہشت گردی ہے؟ اقدامی جہاد فوجوں کے خلاف ہوتا ہے، دفاعی جہاد حملہ آور فوج کے خلاف ہوتا ہے. دونوں صورتوں میں عوام اور بے گناہ لوگوں کا کوئی سروکار نہیں ہوتا. پھر جہاد کا دہشت گردی سے تعلق کہاں ہو گیا؟ صحیح نقطہ. دونوں کے دونوں معاملات میں معاملہ فوج کے ساتھ ہے. جی. اور فوج کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، فوجیوں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، ان کا عوام سے کیا تعلق؟ میں اس نقطے کی جو ہے ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہوں گا. اس لیے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں نے جہاد کو سمجھا نہیں ہے. اس نقطے کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردی کیا ہے. فرد کی طرف سے یا چاہے کسی حکومت کی طرف سے ہی عام عوام کو نشانہ بنایا جائے، عام عوام کو نشانہ بنایا جائے. ہاں، اگر عوام پھر حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں، عوام اگر فوجیوں کا کام کرنے لگے، عوام بھی آ کر فوجیوں کی طرح لڑنے لگے، تب پھر ان کی حیثیت بدل جاتی ہے. لیکن جو عوام امن و امان کے ساتھ ہیں، کسی بھی مذہب کیوں کسی بھی علاقے میں ہو، ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا. میں بات یہاں بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں اسلام کی تاریخ اتنی تابناک، اتنی روشن ہے کہ ان کے جہاد نے عوام کو تکلیف میں نہیں ڈالا ہے. اب تاریخ پڑھیں، ہم دعوے کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ اسلامی تاریخ کا جو جہاد ہے، جہاد کی ایک لمبی تاریخ ہے، اس پوری تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں. اس میں عوام پر زور زبردستی کا پہلو آپ کو نہیں ملے گا. اور اس کے مقابلے میں مثالیں دینا چاہوں گا. سپر پاور نے حملہ کیا، افغانستان تباہ کر کے چھوڑ دیا، وہاں کچھ نہیں بچا. پہلے ایک سپر پاور نے برباد کیا، چند سالوں بعد دوسرے نے آ کے برباد کیا، افغانستان پورا کا پورا تباہ ہو کر رہ گیا. یہاں فوجوں سے لڑائی لڑی گئی، یہ عوام کو نشانہ بنایا گیا. عوام کو. عراق کی تاریخ آپ دیکھیں، عراق میں ہوا کیا؟ فوجوں کو کتنا مارا پتہ نہیں، فوجیوں سے زیادہ عوام لاکھوں بچے یتیم ہیں، عورتیں بیوہ ہیں، اور آبادیاں جو برباد ہوئی ان کا تو حساب و کتاب نہیں. لیکن دنیا آج بھی اسے دہشت گردی نہیں کہتی. اور یہ جو اسلامی تاریخ ہے جس میں جو ہے عوام متاثر نہیں ہوئی ہے، کبھی عوام کو دہشت زدہ نہیں کیا گیا، خوف زدہ نہیں کیا گیا، جب تک کہ وہ اپنی حکومتوں کے ساتھ مل کر میدان کی طرف نہ آئیں یا ان کا تائید کرنے والے نہ ہو جائیں، ساتھ دینے والے نہ ہو جائیں. تب تک اسلامی شریعت نے جو ان کے ساتھ کسی قسم جو جہاد اتنا تابناک پہلو رکھتا ہے، اس کو دہشت گردی کا نام دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، میں اسلامی شریعت کی جہاد کے متعلق وہ تفصیلی احکامات اور تعلیمات میں سے بعض آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جو آپ کو بتائیں گی کہ اسلام جہاد کے میدان میں بھی انسانی اقدار کا کس قدر پابند رہا ہے، انسانی جان اور مال کے تحفظ کی کتنی اسلام نے جو ہے ترغیب دی ہے. آپ دیکھیں، اسلامی شریعت کا یہ حکم ہے جی کہ کسی خاتون کو نہ مارا جائے، کسی خاتون کو نہ مارا جائے. ایک جنگ کے بعد جنگ ختم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی صورتحال دیکھنے کے لیے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو لوگ مارے گئے ہیں جنگ میں اور پڑے ہوئے ہیں زمین پر مارے گئے، ان میں ایک عورت بھی مری ہوئی ہے، ایک عورت کو بھی مار دیا گیا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من قتل حاجی، اس خاتون کو کس نے مارا؟ ہماری لڑائی تو فوجیوں کے ساتھ تھی، فوجیوں کے ساتھ، جہاد کا جو معاملہ ہے وہ فوجیوں کے ساتھ چل رہا ہے، اس خاتون کو کس نے مارا ہے؟ اور اس کے بعد اللہ کے نبی وہیں کے وہیں کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہ، جس نے اس خاتون کو مارا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں اس کے اس عمل سے بری ہوں، میرا اس کے عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی جہاد ہے جس میں جو ہے یہ لحاظ ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے والے لڑاکا جو لوگ ہیں ان سے بات کرو، ان کے ساتھ سامنا کرو، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، اور انسان مرد بھی ہوں، لیکن میدان جنگ سے باہر، اس کا میدان جنگ سے تعلق نہیں، اس کو نشانہ بناؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ خوش اخلاقی، ملنساری، آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت بن جائے ہماری ذہنیت۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر، حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت۔ تعمیر انسانیت۔ دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام، ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ الرحمن الرحیم الملک القدوس۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنی جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات، ہر جمعہ رات 9 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ لائبریریز میں اسلام ہے، آپ کے گھروں کی الماریوں میں بھی اسلام ہوگا کتابوں کی شکل میں، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتے اسلام کے، فیس بک پہ اسلام ہے، اسلام سب جگہ پہ ہے، خالی ایک جگہ پہ نہیں ہے، ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ دین فار ٹینز۔ دیکھیے نثار نڈیاڈوالا کے ساتھ ٹین ایجرز کے لیے ایسا سبق جو زندگی کی سچائی کو اسلام کی نظروں سے محسوس کرا دے، ہر جمعہ دوپہر 3:30 بجے اور شام 7 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ گھر گھر کے مسائل، شیخ خالد جمیل مکی کے ساتھ جانیے گھروں میں پیش آنے والے مسائل کے حل، ہر اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ ان تمام موضوعات کی کرنے وضاحت آ رہے ہیں نان سٹاپ ایڈوکیٹ فیض سید، ہر اتوار رات 8 بجے، صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں، فری ٹو ایئر۔ انسان مرد بھی ہوں لیکن میدان جنگ سے باہر، اس کا میدان جنگ سے تعلق نہیں، اس کو نشانہ بناؤ، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپ کو۔ یہ اسلامی شریعت کے تابناک پہلو ہیں، اسلامی شریعت کی وہ تعلیمات ہیں جو جہاد کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے دی۔ اسلام نے جو ہے یہ ساری تعلیمات دی۔ میں اسلامی جہاد کا ایک ایسا باب آج آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں جو دنیا دیکھے اور دنیا سمجھے کہ یہ جہاد کیا چیز ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی جو بھی کارروائیاں کی ہیں، ایک تو بڑی جنگیں ہیں جو آپ خود لڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور کچھ جنگیں ایسی ہیں جس میں آپ شریک نہیں ہوئے، آپ نے بھیجا ہے، لشکروں کو بھیجا ہے چھوٹی موٹی، اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو چھوٹی سی مہم پر بھیجا ہے۔ ایسی ہر چھوٹی بڑی کارروائی کو ملا کر، پوری کارروائیاں ملا کر، مورخین کے درمیان اختلاف ہے، کسی نے تقریباً 80 واقعات لکھے ہیں، 80 جنگیں یا 80 جو ہے کارروائیاں مہم جوئی ہوئی، یا بعض مورخین نے لکھے ہیں 63 جنگیں لڑی۔ ہم جو ہے 80 کا بھی نمبر لے لیں چاہے 63 کی جنگیں لیں، اتنی جنگوں میں آپ بتائیں کتنے لوگ مارے گئے ہوں گے،